حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے حملے کے لیے تیار ہو جاتے. بلال حبشی کا کوئی قصور نہیں تھا کہ تپتی ریت پر اسے لٹا کر اس کے اوپر باری باری پتھر رکھا کرتے تھے کہ کہو یہ لات منات عزا نائلہ ہبل، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی اولیاء انبیاء ہیں، یہ یغوث یعوق سواع اور نصر جو اللہ کے سچے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتے تھے احد احد احد. یہ تو جرم تھا کہ نہیں جی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یسب محمد آلہتنا، کہ یہ محمد جو ہے یہ ہمارے الہہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے شان میں انہیں گالیاں دیتا ہے. تم سوچ سکتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. وہ تو ان کے بھائی تھے، وہ تو ان کے مشن کو آگے چلانے والے تھے. وہ اس چیز کو گالی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. آج بھی اگر یہ قوم سدھر جائے، اللہ کو ایک مان لے، اور اس کے بعد اس کی دوسری بغاوت جو عملی بغاوت ہے وہ چھوڑ دے. آج بھی دیکھیں قرآن نے جو ہمیں دین دیا ہے، غیبت منع ہے، منع ہے یا نہیں؟ چغلی منع ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ منع ہے یا نہیں؟ چوری ڈکیتیاں منع ہے یا نہیں؟ نشہ کرنا منع ہے یا نہیں؟ جوا منع ہے یا نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ ظلم کرنا منع ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا حق ہے یا نہیں؟ اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ بیوی کا حق ہے یا نہیں؟ مسافروں کا حق ہے یا نہیں؟ مہمانوں کا حق ہے یا نہیں؟ یہ سارے قوانین اگر اللہ کے آج ہم مان لے، یہ دنیا جنت ہوگی یا نہیں؟ ارے اللہ نے تو دنیا جنت بنا دی ہے. یہ باغ، یہ کھیتیاں، یہ ہوائیں چل رہی ہے، یہ درختوں کے سائے، یہ چلتا ہوا ٹھنڈا پانی، اللہ نے تو جنت بنایا ہے. لیکن اس انسان نے اس جنت کو اپنے لیے جہنم بنا دیا ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، پڑوسا پڑوسی کا دشمن ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاوٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہے. اس نے اپنے لیے دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے 3 اقسام ہونے والے ہیں. ایک ایسا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے، وہ دن بڑا سخت ہے، وہ دن بڑا سخت دن ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اور دنیا سے محبت کرنے والوں اور دنیا کو چاہنے والوں، ذرا سنو، ایک دن آنے والا ہے تمہارے پیچھے جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے. اس دن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. کتنا سخت دن ہے وہ، کتنا سخت دن ہے وہ، اس کو تم تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے ہو. اب یہاں اللہ رب العزت، اب دیکھیں اس مضمون کی طرف میں جا رہا ہوں. جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو ایک مان لے اور اس کے احکامات پہ عمل کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، صحابہ کرام کے راستے پہ چل پڑے جس کو سبیل المومنین قرآن نے کہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے باغ تیار کیے ہیں. عدن، جو ہمیشہ کے باغ ہے، یدخلونہا، ان باغوں کے اندر یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، فرمایا ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور یاقوت اور اس قسم کے موتیوں کے. فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس کے اندر جو ہے وہ ریشم کا ہوگا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور یہ کہے گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم اور رنج تارا دور کر دیا ہے. یہ مومن ہے، اس کا اللہ سے یہ تعلق ہے، اس کی یہ صفت ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو دنیا میں بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کی تعریفیں کی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ نے تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدردان ہے. الذی، وہ اللہ ہمارا، احلنا دار المقامتی من فضلہ، جس نے اس ہمیشہ کے دائمی گھر یعنی جنت کے اندر ہمیں اتار دیا ہے، داخل کر دیا ہے. لا یمسنا فیہا نصب، اب یہاں پہ کوئی ہمیں محنت اور مشقت نہیں کرنی ہے،
وہ دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہو گئی۔ دنیا میں مشقت کرو، آخرت میں پھر آرام کرو گے۔ اگر ہم دنیا کے اندر مشقت نہیں کریں گے، اور مشقت سے مراد کیا ہے؟ ایک مشقت وہ ہے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعت کاری کرتے ہیں، کوئی اور شعبہ ہے آپ کو، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب دنیا کے ان معمولات سے، ان مصروفیات سے تمہیں نجات مل جائے، آرام مل جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رغبت کرو، پھر دین کا بھی کام کرو۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا۔ کہیں قرآن کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی، جیسے بارش برستی ہے، فصل نکل آتی ہے، کوئی سبزہ ہوتا ہے، مہینہ 2-3 مہینے، اس کے بعد جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہے اور چور چور ہو کر وہ ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے، وہ باقی پھر نہیں رہتا ہے۔ اے بندو، تم بھی اسی طرح دنیا میں آئے ہو، شباب اور جوانی تمہارے اوپر آئی ہے، خوشیاں ہیں اور تم کھاتے پیتے ہو، دولت ہے، صحت ہے، لیکن سن لو قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ موت تمہارا پیچھا کر رہا ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہا ہے، اور ایک دن یہ موت ضرور تم سے مل لے گا، اور جیسے ہی یہ موت تم سے ملاقی ہوگا، اس کے بعد اس رب کائنات کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جو تمہاری چھپے باتوں کو، چھپے اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ تمہیں بتائے گا کہ میرے بندے یہ کچھ کر کے تم آئے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ فرمایا میرے بندے آج تو اکیلے میرے پاس آیا ہے، تیرے پاس عہدہ اور منصب نہیں ہے، تیرے رشتہ دار نہیں ہے، تیرا کاروبار نہیں ہے، تیری دولت نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو دنیا میں نے دیا تھا وہ دنیا میں چھوڑ کر تم آئے ہو، اکیلے میرے پاس آئے ہو، جسم پہ لباس بھی نہیں، ننگے آئے ہو۔ اب بتاؤ کیا کر کے تم آئے ہو، بتاؤ کیا کر کے تم آئے ہو؟ انسان سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، سننے کے لیے کان دیے تھے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی تھی، تیرے کو میں نے جسم دیا تھا، بیوی دیے تھے، بچے دیے تھے، کاروبار دیا تھا، زمین دی تھی، گھر دیا تھا، ہر چیز، ہر آسائش دی تھی، کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ایک ہی بات تو میں نے بتائی تھی تمہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اپنی عبادت کے لیے تجھے میں نے بنایا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب، اب ہمیں یہاں کوئی مشقت نہیں۔ اے اللہ، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ کیوں مشقت نہیں ہے؟ مشقت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجدہ سناتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان لے آتے اور ایمان پر استقامت دکھاتے، استقامت یہ نہیں کہ آج بڑھ چڑھ کر ایمان کی راہ پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد 1-2 سال کام کرنے کے بعد سست ہو کر بیٹھ گیا، کاروبار کے اندر لگ گیا، کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا، رشتہ داریوں میں لگ گیا، بیوی بچوں میں لگ گیا، اب نہ وہ دین رہا، نہ وہ گرم جوشی رہی، نہ وہ تحریک رہی، نہ وہ توحید رہی، نہ وہ سنت رہا، نہ وہ عبادات رہے، نہ وہ اذکار رہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہ دنیا دار بن گیا۔ نہ ہمیشگی دکھائی اس نے، استقامت دکھائی اس نے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ قرآن اور سنت سے پیچھے ہٹ جائے۔